لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي هاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا
تو کوئی شے نہیں میری۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سے معجزات ہیں، اس میں ایک اہم ترین معجزہ وہ معراج کا سفر ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی ما فوق العادہ، جو عادت کے برعکس ہو، سمجھ میں بظاہر نہ آنے والا واقعہ کسی نبی کے ہاتھ پر صادر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک پہر میں مکے سے بیت المقدس کی طرف اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی طرف سفر کرایا گیا۔ آج سے 1444 سال پہلے، جب گاڑیاں، روڈ، ٹرین، جہاز، ٹیکنالوجی، یہ سائنس نہیں تھی، اس وقت ایسے واقعے کا بیان کرنا اور لوگوں کا سمجھ میں آ جانا یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو یہ جو مکے سے بیت المقدس کا سفر ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں سفر کرنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے کر چلی۔ اسی لیے 15ویں پارے کی پہلی سورت کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے۔ تو مکے سے بیت المقدس کا سفر اسراء ہے، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر معراج ہے۔ اب معراج کا سفر کس مہینے میں ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ رجب کی 27 تاریخ کو ہوا، قطع نظر اس بات سے کہ وہ سفر کب ہوا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سفر سے کیا سبق ملا، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مجھ سمیت ہم سب
گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں بن سکے۔ تو اس آیت میں بھی ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیوں کہتے ہو وہ باتیں جس پر عمل نہیں کرتے؟ تمہارے قول اور فعل میں تضاد کی ہوئی ہے، اپنے علم پر تمہارا عمل کیوں نہیں؟ جو تم کہہ رہے ہو اس کی پریکٹس کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے بولنے والا بھی اور سننے والے بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم جو کہیں اس پر عمل کریں، جو سنیں دل کے کانوں سے سنیں اور اس پر عمل کریں، تب نجات بنے گی، ورنہ نجات مشکل ہے۔ باتوں سے تو باتیں نکلتی ہیں، کام نہیں نکلتا۔ پرانے زمانے میں قصیدہ گو جو اشعار پڑھا کرتے تھے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشامد میں وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور بادشاہ خوش ہو کر انہیں انعام دیا کرتا تھا۔ جو جتنا اچھا قصیدہ پڑھتا، بادشاہ کی مدح میں اور بادشاہ کی تعریف میں جتنے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتا، اس کو اتنا قیمتی انعام سے نوازا جاتا۔ تو ایک دفعہ غالباً ہارون الرشید کے دربار میں ایک قصیدہ گو، قصیدہ پڑھنے والا آیا، اور اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ قصیدے پڑھے۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور بادشاہ نے اناؤنس کیا کہ بھائی اس کو اتنے درہم انعام دے دیا جائے۔ وہ اور جوش میں آیا، اس نے دوسرا قصیدہ پڑھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو کچھ دینار بھی دے دیے جائے۔ وہ اور خوش ہوا، اس نے اور اچھے اشعار پڑھے بادشاہ کی تعریف میں۔ بادشاہ نے کہا اس کو گھوڑا بھی دے دیا جائے۔ وہ اور خوش ہوا، اس نے اور اشعار اور قصیدے پڑھے۔ بادشاہ اور خوش ہو گیا، کہا اس کو ایک کوٹھی بھی دے دی جائے۔ غرض کہ پوری رات وہ بادشاہ کی شان میں قصیدے اشعار پڑھتا رہا، اور بادشاہ اس کو انعامات سے نوازتا رہا اور اعلان کرتا رہا، اس کو یہ بھی دے دو، اس کو یہ بھی دے دو، اس کو یہ بھی دے دو۔ رات گزر گئی اور دربار جو ہیں وہ نشست اس کی ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن وہی قصیدہ گو بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا جو انعامات میرے لیے آپ نے اناؤنس کیے تھے میں وہ لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کون سے انعامات؟ کہا جی ساری رات میں آپ کو خوش کرتا رہا اور آپ مجھے خوش کرنے کے لیے انعامات کا اعلان کرتے رہیں۔ وہ بادشاہ نے کہا وہ تو تم نے بھی مجھے باتوں سے خوش کیا، میں نے بھی تمہیں باتوں سے خوش کر دیا، انعام وینعام کچھ نہیں ہے۔ بھئی تم نے بھی مجھے باتوں سے خوش کیا، اشعار پڑھے، قصیدے پڑھے، تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے، مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تم نے بھی باتوں سے مجھے خوش کیا، میں نے بھی باتوں سے تمہیں خوش کیا۔ آج میری اور آپ کی مثال بھی ہے۔ بھائی بھائی کو کہتا ہے ارے بھائی تیرے لیے جان حاضر ہے، موقع آتا ہے تو پھر خون کی ایک بوتل بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دوست کو کہتا ہے ارے بھائی انشاءاللہ وقت آنے پر میں تم سے 2 قدم آگے ہوں گا، لیکن وقت آنے پر وہ 2 قدم کیا 100 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ شوہر کے اوپر تھوڑے سے سخت حالات آئے، بیوی جا کر میکے میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج کل یہی کیس چل رہا ہے، او جی یہ میری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ وہ ضرورتیں نہیں ہوتی ہے، وہ خواہشات ہوتی ہے۔ ضرورت تو یہ کہ روٹی مل جائے، گرم ہو یا باسی ہو۔
سالن مل جائے، گوشت کا ہو یا دال ہو، سال میں 2-3 جوڑے مل جائے، ضرورت تو یہ۔ تو بہرحال اس وقت امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ صرف باتیں ہیں، گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہے۔ تو کردار کا غازی بننے کے لیے اپنے اندر وزن پیدا کرنا پڑے گا۔ پتھر گرا دریا میں، شور نہیں ہوا، پتھر گرا دریا میں، شور اٹھ گیا۔ پتھر نے پتھر سے کہا کہ اگر شور پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر وزن پیدا کرنا ہوگا۔ چھوٹا پتھر دریا میں ڈالو کچھ بھی نہیں ہوگا، بڑا اور بھاری اور وزنی پتھر ڈالو گے تو شور سا اڑ جائے گا۔ پتھر گرا دریا میں، شور نہیں ہوا، پتھر گرا دریا میں، شور اٹھ گیا۔ پتھر نے پتھر سے کہا شور پیدا کرنا ہے تو وزن پیدا کرنا ہوگا۔ اپنے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں وزن اور اثر پیدا کرنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا، پریکٹسنگ مسلمان بننا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا۔ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی ہے اور بھوک ہے۔ ایک صحابی آئے اور آقا سے شکایت کی، اپنا دامن اٹھا کر دکھایا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھائی میں اور آپ ہوتے، ہم اس کو کہتے جی صبر کرو، برداشت کرو، اس پر بہت اجر ملے گا، دین قربانیوں سے پھیلا ہے، مجاہدہ اور مشقت پر تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا، ہم لمبی چوڑی تقریر کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا دامن اور کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کردار پر محنت کی تو بولنا کم پڑتا تھا، ہم نے کردار پر محنت نہیں کی تو گھنٹوں تقریر کرنی پڑتی ہے، لیکن مزہ پھر بھی نہیں آتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج باطل اس میدان میں ہم سے آگے ہے، صحیح کرتا ہے یا غلط، لیکن جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر انہوں نے کسی کے اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ میڈ ان جاپان، تو وہ میڈ ان جاپان ہی ہوگا، میڈ ان چائنا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان اور شیرشاہ میں بن رہا ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے نہیں یہاں 2 نمبر چیزیں، میں کہتا ہوں 2 نمبر ہوتا تو بھی اچھا تھا، یہاں تو 50 نمبر کی چیز ملتی۔ یہ مسلمان ہے میرے دوستو۔ دودھ کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ ملک شاپ، اور اندر ملاوٹ ہو رہی ہوتی۔ میڈیکل اسٹور پر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ میڈیکل اسٹور، اور تو بسم اللہ پکی بام نخکاری، 4 نمبر اور 10 نمبر کی میڈیسن بیچ رہے، وہ اپنے اسٹیکر اوپر لگاتے ہیں اور اس کا جو ریٹ ہوتا ہے اس کو مٹا دیتے ہیں۔ سلبی گئی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نام ماشاءاللہ اور بسم اللہ اور سبحان اللہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رشوت لی، سود کا لین دین کیا، ملاوٹ کی، جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں کھائی، عیب چھپایا، عیب چھپا کر مال بیچا، فراڈ کیا، غصب کیا، بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیا، بھائی کے حق پر ڈاکہ مارا، پڑوسی کو تنگ کیا، ڈنڈی
بیماری اور بڑی بلڈنگ بنانے کے بعد نیچے لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ مذاق تو نہیں ہے دین، دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، میں نے مثال دی کہ جاپان آج پوری دنیا میں اس کی مصنوعات کی ویلیو ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی دو گھڑیاں رکھ دیں کہ یہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے اور یہ جاپان کی بنی ہوئی ہے، ہم کون سی کا انتخاب کریں گے؟ جاپان کی۔ ہمارے سامنے دو آپشن ہو کہ آپ نے سفر کرنا ہے پاکستانی ایئر لائن میں کرنا ہے پی آئی اے میں یا کسی دوسرے ملک کی، ہم دوسرے ملک کا انتخاب کریں گے۔ انہوں نے محنت کی، جو کیا اس کو سچ کر دکھایا، ان کی ویلیو بن گئی۔ جاپان نے کہا کہ ہم نے دنیا کے ہر روڈ پر اپنی گاڑی کو چلانا ہے۔ آپ پوری دنیا کے کسی بھی روڈ پر دیکھیں جاپان کی گاڑی چل رہی ہے۔ جو ان کا ویژن تھا، جو ان کا مشن تھا، جو ان کا گول اور ایم آف لائف تھا، انہوں نے اس کو کر دکھایا، محنت کی۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ یہ محنت مسلمان کر رہا تھا کہ میرے آقا کا لایا ہوا دین ہر کچے مکان تک پہنچ کر رہے گا، مشرق اور مغرب تک پہنچ کر رہے گا، ایشیا اور یورپ تک پہنچ کر رہے گا، امریکہ اور افریقہ تک پہنچ کر رہے گا، کالے اور گورے تک پہنچ کر رہے گا، سرخ اور سانولے کلر والے تک پہنچ کر رہے گا، بادشاہ اور فقیر کی جھونپڑی تک پہنچ کر رہے گا۔ اور صحابہ نے محنت کی اور پوری دنیا میں پھیلے اور پھیل کر رسول اللہ کی تعلیمات کو حرز جان بنایا اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ لیکن ان کی محنت پر پانی پھیرا تو ہم نے پھیرا۔ بالکل اس زندگی سے الٹ ہماری زندگی ہے۔ ایک دیوبند کے بزرگ تھے، تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جو کیبن میں کچھ اپ ٹو ڈیٹ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، کالج کے، یونیورسٹی کے، بیچارے دین سے تھوڑے سے غافل تھے، حلیے سے پتہ چل رہا تھا، باتوں سے پتہ چل رہا تھا، برتاؤ سے پتہ چل رہا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی مولوی صاحب ہمارے ساتھ کیبن میں بیٹھے ہوئے اور اس بیچارے کو تو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں، تھوڑا مذاق کرنے لگے۔ تو حضرت نے، اخبار والا گزر رہا تھا، اس سے کہا مجھے انگریزی اخبار دو۔ جب اس کو کہا نا انگریزی اخبار دو، تو یہ لڑکے تھوڑے سے چونک گئے، کان کھڑے ہو گئے۔ کوئی مولوی اگر انگریزی بولے تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے، حالانکہ ہمیں عربی پہلے سیکھنی چاہیے لیکن اس کے بعد انگریزی بھی سیکھنی چاہیے، اس نیت سے کہ میں اپنے دین کو ریپریزنٹ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم دیا، اس زمانے کی جو انگریزی تھی، سریانی زبان، عبرانی زبان، فرمایا اس کو سیکھو۔ پھر ان کے ذریعے سے وہاں کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے جاتے تھے، ان کا خطوط آنے پر ٹرانسلیٹر کا، ترجمان کا کردار ادا کیا جاتا تھا، دین ایسے نہیں پھیلا۔ بہرحال مولانا صاحب نے جب کہا نا انگریزی اخبار دو، تو وہ چونک گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا صاحب کو کیا انگریزی آتی ہوگی؟ مولانا صاحب نے انگریزی اخبار لیا اور الٹا پکڑ لیا، بجائے سیدھا پکڑنے کے الٹا پکڑ لیا۔ اب وہ اور ہنسنے لگے کہ یہ لو جی، انگریزی پڑھنا تو درکنار، اخبار ہی الٹا پکڑا ہوا ہے۔ وہ ایک سادہ سا آدمی تھا،
اس نے کسی لڑکے سے پوچھا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس نے کہا BA۔ کہا 2 لفظ سیکھے وہ بھی الٹے، AB کی جگہ BA۔ بہرحال تو لڑکے ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب نے اخبار کو سیدھا کیا اور انگلش پڑھنا شروع کی اور وہ لڑکے حیران ہو گئے۔ پھر مولانا صاحب نے کہا دیکھو یہ انگریز کا اخبار تھا، انگریز کی زبان تھی، انگریز کا کلچر تھا، میں نے الٹا پکڑا، تمہیں ہنسی آئی، لیکن تم نے پورے اسلام کو الٹا کر دیا ہے۔ تمہارے بال سنت کے مطابق نہیں، تمہارا چہرہ رسول اللہ کے مطابق نہیں، تمہارا لباس صحابہ کے لباس سے میل نہیں کھاتا، تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہاری صورت، تمہاری سیرت، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا اوڑھنا، تمہارا بچھونا، تمہاری خلوت، تمہاری جلوت، تمہارا دن، تمہاری رات، تمہاری صبح، تمہاری شام، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہاری شادی، تمہارا غم، تمہارا بات چیت کرنا، تمہارا گانے سننا، یہ سب کچھ سنت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تمہیں اپنے اوپر ہنسی نہیں آئی؟ ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ آج یہ مسلمان ہیں دوستو، کہتے جی کافر گستاخی کرتا ہے، اسی گستاخ کے ڈرامے کون دیکھتا ہے؟ اسی گستاخ کی فلمیں کون دیکھتا ہے؟ اسی گستاخ کی جینز کون پہنتا ہے؟ وہ بھی پھٹی ہوئی۔ انگریز کی پینٹ غلطی سے پھٹ گئی اور جلدی میں وہ پہن کر نکل آیا، مسلمانوں نے کہا یہ نیا فیشن ہے، دکستے پینٹو نوشلول۔ میرے محترم دوستو، ان گستاخوں کو سپورٹ ہم کرتے ہیں۔ ہماری شادیوں میں اور کافروں کی شادیوں میں کوئی فرق کر کے تو بتاؤ۔ ان کے ڈرامے میں، ان کی فلم میں جو رسم ہم دیکھتے ہیں اس کو حاجی صاحب اپنے گھر کی شادی میں اپلائی کرتا ہے، اور پھر یہ باہر نکل کے کہتا ہے او جی بس عذاب آ رہا ہے اور مہنگائی ہے، اور جی حالات بڑے خراب ہو گئے، اور جی مولویوں نے بس دین کو تماشا بنا لیا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایسے مسلمان نہ بنو کہ انگریز کو پوچھنا پڑے کہ تم میں مسلمان کون ہے۔ ایسے مسلمان بنو کہ دور سے نظر آئے وہ مسلمان آ رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، اس کا امامہ دیکھ کر، اس کی داڑھی دیکھ کر، اس کا جبہ دیکھ کر، اس کا کرتا دیکھ کر، اس کی مسواک دیکھ کر، اس کی تسبیح دیکھ کر، ہاتھوں میں قرآن دیکھ کر، ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر، آنکھوں میں پاکیزگی دیکھ کر، زبان میں مٹھاس دیکھ کر، کانوں میں قرآن کی تلاوت کی حلاوت دیکھ کر، ہاتھوں میں اس کے اخلاق کی خوشبو دیکھ کر، اس کی شادی دیکھ کر، اس کا بزنس دیکھ کر، اس کی نماز دیکھ کر، نماز میں خشوع اور خضوع دیکھ کر، اس کی عاجزی دیکھ کر، اس کی دعا دیکھ کر دور سے پتہ چلے محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ ہمیں تو تعارف کرانا پڑتا ہے، او جی میں مسلمان ہوں۔ وہ بھی حیران ہوتا ہے یار لگ تو کہیں سے نہیں رہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر خوردبین جو مائکروسکوپ ہوتا ہے نا اس سے بھی دیکھو گے تو اسلام کی کوئی چیز اس میں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جیسے ایک آدمی مسجد میں بغیر طہارت کے نہیں آ سکتا، بغیر وضو کے مسجد میں نہیں آ سکتا، اسی طرح جنت میں بھی گناہ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور مسجد میں آنے کے لیے یہ وضو تو کرتا ہے، ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، لیکن باطنی طہارت نہیں حاصل، اندر سے حسد
اور کینہ اور بغض اور چغلی اور بدنظری، یہ جذبات جب تک نہیں نکلیں گے، باطنی طہارت جب تک حاصل نہیں ہوگی تو پھر مسجد میں دل لگے گا نہیں۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کہ جب اللہ جلال میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں 7 طرح کے لوگ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ آدمی قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ مسجد میں دل لگے گا کب؟ جب کھائیں گے بھی حلال اور اندر بھی طہارت ہوگی تو پھر مسجد میں دل لگے گا۔ حرام کھانے والا، حرام کمانے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین نام بدل بدل کر کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، حسد کینہ بغض کرنے والا، اس کا دل مسجد میں لگے گا ہی نہیں۔ یہ آخر میں آئے گا اور پہلے جائے گا۔ پہلی صف تک آنے میں اس کو موت آئے گی، اگر پہلے بھی آ جائے گا نا بیٹھے گا پیچھے۔ اگر پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر آگے آتے، حضرت صاحب بیٹھ جاؤ، میرے پیچھے بیٹھو، ابھی جذبات میں نہیں آؤ، پہلے سے پہلے آؤ۔ اللہ میں سمجھ دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دل مسجد میں لگے گا کیسے؟ جب حلال کھائیں گے، حلال پہنیں گے، سچ بولیں گے، اور پھر مسجد میں آ کر بھی اگر دل پاک نہیں ہوگا نا تو یہاں بھی آ کر گناہ کریں گے۔ یہاں کون سا گناہ ہوگا؟ مسجد میں دنیا کی بات کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر غیبت کریں گے، دتاو گورا دم وزن شروع کرن۔ اگر کوئی رو کر دعا مانگ رہا ہوگا بولیں گے یہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ بھئی یہ اس کے دل کا معاملہ ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اور آپ فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے میری 50 سال کی نمازیں کام نہ آئے اور اس کی ایک نماز کام آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے 50 سال کا رونا کام نہ آئے اور اس کا ایک دن کا رونا عرش کے ستون ہلا دے۔ یہ تو اس کا معاملہ ہے۔ تو مسجد میں بیٹھ کر بھی غیبت کرے گا، اور غیبت کا نقصان کیا ہے؟ یہ جو معراج کا سفر تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا، جبرائیل امین ساتھ ہے، ان لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، لمبے لمبے ناخن تانبے کے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ جب پورا چہرہ زخمی ہوتا ہے تو پھر چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ نوچنا شروع کر دیتے، بڑی تکلیف میں ہے اور بڑا کریہ المنظر، ہیبت ناک منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا گناہ تھا؟ کون سا عمل یہ دنیا میں کرتے تھے؟ جبرائیل امین کہنے لگے یہ لوگ غیبت کرتے تھے۔ اور غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کرتے تو اس کو برا لگتا۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو کور دیتے ہیں، ہم کہتے جی یہ برائی تو اس کے اندر ہے، اسی لیے ہم بولیں گے تو غیبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر کوئی برا عمل ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں بولے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ برائی ہے بھی نہیں، وہ تو پھر الزام ہے، بہتان ہے، تہمت ہے، اس کا گناہ تو اور سخت ہے۔
فرمایا یہ لوگ غیبت کرتے تھے. اور غیبت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے پیٹھ کا گوشت کھائے؟ بھائی انسان کا گوشت کھانا بھی برا ہے، پھر بھائی کا گوشت کھانا یہ اس سے برا ہے، پھر مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ اس سے برا ہے، پھر اس کی پیٹھ کا گوشت کھانا یہ اس سے برا ہے. اگر دنیا میں کوئی انسان کا گوشت کھائے ہم اس سے دعا سلام بھی چھوڑ دیں گے، اور اپنے مردہ بھائی کے پیٹھ کا گوشت کھانے والے ہم سب ہیں اور کوئی پرواہ نہیں. غیبت کا ایک نقصان یہ ہے، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. آپ نے کسی کی غیبت کی، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اس کے دل میں حسد آ گیا، پھر یہ اس کی غیبت کرے گا، پھر اس کو گالی دے گا، پھر اس سے جا کر لڑائی کرے گا، پھر قتل ہو جائے گا، پھر کیس چلے گا، پھر خاندان اجڑ جائیں گے. شوہر کو بیوی کی غیبت آپ نے کی، وہ بیوی کو طلاق دے دے گا. بیوی سے آپ نے اس کے شوہر کی غیبت کی، وہ میکے میں جا کر بیٹھ جائے گی اور بچے رول جائیں گے اور خاندانوں کا جھگڑا ہو جائے گا. نوکر کو آپ نے مالک کی غیبت کی، وہ مالک کو چھوڑ کر چلا جائے گا. مالک سے آپ نے نوکر کی غیبت کی، وہ اپنے مالک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے گھر میں حملہ کر سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو جائے گا، امام مقتدی کا اور مقتدی امام کا دشمن ہو جائے گا، استاد شاگرد کا اور شاگرد استاد کا دشمن ہو جائے گا. اور سب اس میں مبتلا ہے، سب اس میں مبتلا ہے. یہی تو وجہ ہے. بولو جی دعا مانگتے قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں ذہن میں یکسوئی نہیں آتی، قرآن کھولتے ہیں زیادہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، بچے میری بات نہیں مانتے، بیوی جو ہے نا وہ اپنی لائن پر چل رہی ہے، بھائی جو ہیں وہ منہ لگانے کو تیار نہیں. ہم یہ گناہ چھوڑیں گے تو بات بنے گی. یہ زبان دو دھاری تلوار ہے، یہ جس طرف چلتی ہے اس کو صحیح استعمال کرو یا غلط. فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، سائز میں تو چھوٹی ہے لیکن جرم بڑے بڑے کرواتی ہے. زبان میں ہڈی تو کوئی نہیں لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، پسلیاں توڑوا دیتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں زبان ہی کی وجہ سے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے گالی دی، اتر کر جو ہے راڈ ہاتھ میں آیا، سر پہ مارا اور دوسرا مر گیا. زبان تھی. میرے محترم دوستو بھائیو بزرگوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ جب سے مجھے پتہ چلا کہ غیبت حرام ہے اور الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت ہے. بھائی رشوت حرام ہے، قتل حرام ہے، سود حرام ہے، اسی طرح غیبت بھی حرام ہے. شراب پینا حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی حرام ہے. اور فرمائے زنا سے زیادہ سخت. کوئی زناکار آدمی ہو اور ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اس کی عادت ہے، تو کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا کہ یار لوگ میرے بارے میں بھی غلط گمان اور تصور کریں گے. لیکن اس سے بڑا گناہ غیبت میں ہم سب مبتلا اور کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا کہ غیبت حرام بھی ہے اور غیبت زنا سے زیادہ سخت بھی ہے، اور قیامت میں جہنم میں غیبت کرنے والے اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچتے رہیں گے. فرمایا اس دن کے بعد سے میں نے غیبت نہیں کی. اور بھائی غیبت تو وہ کرے جو خود دودھ سے دھلا ہوا ہو.
ایک آدمی خود بڑا پاک اور پاکیزہ ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، حرام کا لقمہ نہیں کھایا ہے، یہ کسی کی غیبت کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، جائز تو اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اپنا حال تو ہم سب کو پتہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ادھر جھانکیں گے نا تو زناکار بھی اچھا نظر آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے ادھر دیکھ لو، جو گناہ یہ کر رہا ہے میں نے نہیں کیا، مجھے موقع ملا تو میں نہیں کروں گا، اس سے بڑے بڑے گناہ میں نہیں کرتا، اس اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو عزت بنی ہوئی ہے، اگر وہ پردہ اور ستاری کی چادر ہٹا دیں تو شاید گھر والے بھی گھر سے نکال دیں، اور وہ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے پہلی بار کیا ہم نے بہت بار کیا، ہو سکتا ہے اس گناہ کے بعد وہ اللہ کے سامنے ایسا روئے کہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، وہ اللہ کا ولی بن جائے اور ہم اس کو حقیر سمجھ رہے۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے، وہ فرمانے لگے لست عن نفسی راضیا حتی اتفرغ لذم الناس، میں اپنے آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے عیوب کو ڈھونڈتا پھروں، اپنے گناہوں میں لت پت ہوں، اپنی خامیوں میں ڈوبا ہوا اور پھنسا ہوا اور جکڑا ہوا ہوں، میں تو بس اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کے اپنے نفس کو ملامت کر رہا ہوں، مجھے کسی اور کو دیکھنے کا خیال نہیں آتا۔ اس لیے معراج کا ایک سبق یہ ہے ہم غیبت سے بچیں، اپنی زبانوں کو پاک رکھیں، اور دوسرا سبق کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر بڑے بڑے پتھروں سے کچل دیے جاتے ہیں، کچومر بن جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا اور ٹائر کے نیچے اس کا سر آ جائے یا کوئی بڑا پتھر یا چٹان اس پر گر جائے تو وہ سر اس کا کچومر بن جاتا ہے، تو ایسے بڑے بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر پتھر سے کچل دیا گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر پتھر سے کچل دیا گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، قیامت تک یہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بدقسمت کون ہے؟ فرمایا نماز کو چھوڑنے والے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جو سر اس کے سامنے یا نہیں جھکا اس کو پھوڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے، اس کا کچومر بنا دیا جائے۔ آج یہ سر ادھر نہیں جھک رہا، اور فجر میں تو بہت کم لوگوں کا جھک رہا ہے، بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اب ترکی میں زلزلہ آیا 45 سیکنڈ میں، 45 سیکنڈز، جو بچے تھے وہ یتیم ہو گئے 45 سیکنڈ میں، جو عورت تھی وہ بیوہ ہو گئی، جو مرد تھا وہ بے سہارا ہو گیا، جو کروڑ پتی تھا وہ فقیر بن گیا، جو محل والا تھا بے گھر ہو گیا۔ ایک آدمی اپنے کرایہ دار کو کہنے لگا کہ جی کرایہ بڑھاؤ، اس نے کہا میری اتنی گنجائش نہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، میں زیادہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا، کہا پھر گھر سے نکلو۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، کہا نہیں ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں دوں گا، اس کو زبردستی گھر سے نکالا، وہ گھر سے نکلا، زلزلہ آیا اور 45 سیکنڈ پہلے یہ گھر والا تھا، 45 سیکنڈ بعد یہ بھی بے گھر ہو گیا۔ اللہ کے بندوں کو بے گھر کرنے والوں، اللہ ہمیں بے گھر نہیں کر سکتا؟ یہ تو جھٹکے کی بات ہے۔ اسی لیے ہم ان باتوں پر عمل کریں، رمضان کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں، گناہوں کو نوٹ کریں کہ
کس کس گناہ میں مبتلا ہو اور پھر اس سے جان چھوڑانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔